بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل سمیرہ سلامت۔ السلام علیکم۔ ہر انسان مصیبت اور تکلیف کے وقت کسی آسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دراصل دعائیں مقبول کے لیے درج ذیل شرائط پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ان کا اہتمام کیے بغیر دعا کی قبولیت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ دعا مانگتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ کریں، ورنہ رسمی طور پر ہاتھ پھیلانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا مانگتے وقت اپنی بے کسی اور عاجزی کا پورا مظاہرہ کریں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھ لمبے کر کے ایسے دعا مانگی جیسے کھانا مانگنے والا مسکین ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام ناممکن اور مشکل نہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور میری مراد کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرما دے گا۔ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہی دعا نہ مانگے، بلکہ راحت اور آرام میں بھی اپنے رب تعالیٰ کے دربار عالی کا سوالی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اس کو چاہیے کہ آرام و سکون کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ دعا کرتے وقت کوئی ایسا کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، مثلا نفلی روزے رکھ لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے یا صدقہ دے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز ادا کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا دل دکھانے والا اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، اسی لیے دوسروں کا دل دکھانے سے گریز کرے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ دعا کے شروع میں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد نے اس کی تشریح یوں سمجھائی کہ جس گاڑی کی آگے بھی طاقتور انجن ہو اور پیچھے بھی طاقتور انجن ہو تو وہ بے خوف و خطر جلدی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ دعا کرتے وقت اپنے کسی نیک کام یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو اس سے انشاءاللہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن بعض مجرم جہنم میں اس لیے جائیں گے جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دستے دعا اٹھانے والوں کا ہنسی مذاق اڑاتے رہے۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسلام نے ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم فرمایا، خواہ آرام میں ہو یا تکلیف میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا رہے تاکہ آنے والے مصائب سے محفوظ رہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور بارگاہ الہی میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔